بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کیا ہے؟ اسے کیوں پیدا کیا گیا؟ یہ کوئی وجود رکھتا ہے یا نہیں؟ اگر رکھتا ہے تو اس کے پاس کس قدر قوت و طاقت اور اختیارات ہیں؟ انسان کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ اس کے مکر و فریب کے لیے کیا تدابیر ہو سکتی ہیں؟ یہ اور اس نوعیت کے کئی ایک سوالات ہر انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا کے تمام ادیان و مذاہب اور اقوام و ملل میں ان کے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور ان سب میں مشترکہ یہ ہے کہ شیطان ایک وجود رکھنے والی مخلوق ہے۔ اگرچہ بعض فلاسفہ نے اسے بدی کی طاقت سے معصوم کرتے ہوئے ایک غیر وجودی چیز قرار دیا، مگر اس کے باوجود وہ مجبور تھے کہ لوگوں کو بدی سے ڈرانے کے لیے وہ اسے کسی خوفناک اور مہیب تمثل کے ساتھ بیان کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں تمام اقوام و ملل میں شیطان کے نام سے مختلف بت اور دیوتا وغیرہ پڑھنے، سننے اور عجائبات گھر میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سبھی اقوام میں تصور شر کو شخصی صورت دے دیا جانا یعنی امر ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جس کے اپنے شیطان و عنفریت نہ ہوں، جو دکھ، اذیت اور بربادی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مصر میں تاریکی کی قوتوں سے خوف کھایا اور انہیں مختلف ناموں سے مثلاً سیت، بیس یا ٹائفون سے پوجا کیا جاتا تھا۔ اگرچہ برہمن مت کے قدیم دیوتاؤں میں نیک اور بد دیوتاؤں کی تمیز نہیں کی گئی، مگر ہم عظیم دیوتاؤں کے بادشاہ مہیش پور عظم دیوی مہامایا کی فتح کے متعلق جانتے ہیں۔ بدھو نے شیطان کو مار کی شخصی صورت دے دی، جو تحریص دلانے والے شہوت اور گناہوں کا باپ اور موت عطا کرنے والا ہے۔ کالیدیوں نے قیامت کو بے ترتیبی اور انتشار کا شخصی نمائندہ بنایا۔ اہل فارس اسے اہرمن یعنی تاریکی کا شیطان کہتے ہیں۔ قدیم نیوٹن اور نورس مین نے اسے لوکی کا نام دیا۔ یہ تو تھا شیطان کے وجود کے بارے میں۔ باقی رہا شیطان سے متعلق دوسرے سوالات، مثلاً اس کے انسان سے تعلقات کی نوعیت، قوت و طاقت وغیرہ۔ لوگوں کے خیالات تو اس بارے میں تاریخی طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگ ہر دور میں شیطان کو اپنا خطرناک دشمن مانتے ہیں۔ کہیں کوئی تباہی، آفت، سیلاب، نقصان وغیرہ کا سامنا ہوتا تو وہ یہ سمجھتے کہ شیطان اور اس کے لشکر یہ سب کر رہے ہیں۔ کوئی بیمار ہوتا، کسی کا عزیز فوت ہوتا، کسی کے کاروبار میں خسارہ ہوتا، کسی کا مقصد پورا نہ ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ میرا شیطان مجھ سے ناراض ہے۔ پھر اس شیطان کو راضی کرنے کے لیے لوگ اپنے اپنے انداز میں اس کی پوجا کرتے۔ اس پوجا و پرستش کے لیے لوگ بت کی شکل میں شیطان کی فرضی صورت بنا لیتے اور اپنی طرف سے جس انداز سے بھی اس کی پوجا و پرستش ممکن ہوتی اسے اختیار کرتے۔ ان شیطانوں کے نام پر نذرانہ کرتے، ان کے آگے رکوع و سجود کرتے، اور ان کے نام پر خیرات وغیرہ تو معمولی چیزیں تھیں جو یہ لوگ بروئے وقت لاتے، جبکہ ضرورت پڑنے پر ان شیطانوں کے ناموں پر انسان کی قربانیاں پیش کرنے سے بھی لوگ گریز نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک آدھ انسان کی ہر سال قربانی دے کر ہم شیطان دیوتا کو راضی کر لیں گے، اور اسی طرح ایک فرد پورے معاشرے کو مالی و جانی تباہی سے بچا لے گا۔ اہل مصر کا ہر سال ایک کنواری دوشیرہ کو دریائے نیل کے لیے قربان کرنا، اور ہندو کا اپنے خود ساختہ معبود کو راضی کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ان کے نام پر ذبح کرنا معروف طریقی حقائق ہیں۔ کیپٹن جان سمتھ نامی ایک مصنف نے اپنی کتاب ورکس آف کیپٹن میں 17ویں صدی عیسوی میں ورجینیا میں شیطان کی پرستش کا ایک منظر اس طرح بیان کیا ہے، لیکن ان کا مرکزی خدا شیطان ہے، جسے وہ اوکے دیوتا کہتے تھے۔ وہ اس سے محبت کرنے کی نسبت خوف زیادہ کھاتے تھے۔ ان کے معبودوں میں اس شیطان خدا کی شبہ رکھی ہے جسے زنجیروں اور لوہے کی چیزوں سے مزین کیا گیا ہے۔ ملک کے کچھ حصوں میں وہ ہر سال بچوں کی قربانیاں دیتے ہیں۔ مثلا جیمز ٹاؤن سے کوئی 10 میل کے فاصلے پر واقع کوئی ینگ چنگ میں قربانی اس طرح دی جاتی ہے کہ وہ 10 سے 15 سال کے 15 لڑکوں کے جسم پر سفید رنگ مل کر لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ لوگ دوپہر تک ان کے گرد ناچتے اور گاتے ہیں۔ دوپہر کے وقت وہ ان بچوں کو ایک درخت کی جڑوں پر بٹھا دیتے ہیں، پھر ان کے گرد پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں۔ 5 افراد باری باری ایک لڑکے کو پکڑ کر لاتے اور نرسل سے بندھے ہوئے کوڑوں سے مارتے ہیں۔ اس دوران عورتیں آہذاری کرتی اور اپنے بچوں کے کفن و دفن کا انتظام کرتی ہیں۔ اس کے بعد محافظ درخت کے تنے اور شاخیں کاٹ پھینکتے ہیں اور پھر بچوں کو مار کر ایک وادی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ سب لوگ نزدیک بیٹھ کر ہی دعوت اڑاتے ہیں۔ قبیلے کے سردار سے اس قربانی کا مقصد پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا
کہ بچے ہرگز مرے نہیں تھے، بلکہ اوکے یا شیطان نے ان کو بائیں چھاتی سے خون چوس لیا تھا، یہاں تک کہ وہ بے جان ہو گئے۔ باقی بچوں کو 9 ماہ تک ویرانے میں رکھا جاتا ہے، جہاں وہ کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ انہی بچوں میں سے وہ اپنے پادری اور مذہبی پیشوا منتخب کرتے ہیں۔ وہ اس قربانی کو لازم سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں اگر قربانی نہ دی گئی تو اوکے یا شیطان انہیں تمام اناج یا مچھلی سے محروم کر دے گا اور پھر انہیں قتل کر دے گا۔ سائنسی تحقیقات نے جب مختلف چیزوں کی حکمتوں اور علتوں تک رسائی حاصل کر لی تو بہت سی توہمات کی طرح شیطان کے وجود اور اس کی پرستش کو بھی ایک وہمہ قرار دے کر اسے مطلق طور پر نظر انداز کیا جانے لگا، جبکہ فلاسفہ نے بھی یہ کہتے ہوئے اس کی تاکید کی کہ شر، بدی، نقصان وغیرہ کا کوئی خارجی وجود نہیں، بلکہ یہ انسانوں کے اندر برے خیالات و جذبات ہیں جن کے اظہار سے دنیا میں فتنہ و فساد رونما ہوتا ہے، اور اس میں کوئی خارجی ہستی کو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ لہذا کائنات میں نہ کوئی شیطان نامی وجود ہے اور نہ کوئی خدا، محض اللہ۔